سیر سپاٹے۔ ایک بار ہم کالج کی بسوں پہ سوات گئے۔ وہاں سرسبز پہاڑیاں، درائے سوات کا ٹھنڈا پانی، راستے میں بس کی چھت پہ چڑھا بیٹھا تھا۔ ایک طرف اونچا پہاڑ تھا، دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھڈ۔ بس سانپ کی لکیر جیسے ٹیڑھے میڑھے راستے پہ بھاگتی جا رہی تھی، اور میں لاری کی چھت پہ اونچے پہاڑ کی طرف کنی پہ ایک ٹانگ نیچے لٹکائے یوں تیار بیٹھا ہوا تھا کہ اگر بس کھڈ میں گرنے لگی تو پہاڑ کی طرف سڑک پہ چھلانگ مار دوں گا۔ اس کی نوبت نہ آئی۔ موٹر گھوں گھوں چلتی سوات پہنچ گئی۔ میرے پاس کیمرہ تھا، اس لیے کلاس کے وہ سب لڑکے جنہیں گمان تھا کہ وہ خوش شکل ہے، میرے ارد گرد پھرتے رہتے، اور جب میں کیمرہ ان کی طرف سیدھا کرتا ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی محبوبہ سامنے آ کے بیٹھ جاتی، اور وہ اسے میٹھی چپچپاتی نظروں سے یوں تکنے لگتے جیسے کیمرے کا شٹر کھلتے بند ہوتے سمے ان کی محبوبہ انہیں دیکھ کے آنکھ مارے گی۔ لنڈی کوتل بھی ایک بار کلاس کا ٹور گیا، ادھر تاریخی ٹرین پہ بیٹھ کے سفر کیا، پشاور کے قصہ خانی بازار میں گھومے، اگلی بار ٹرین پہ پورا کمپارٹمنٹ بک کرا کے کراچی گئے۔ لمبا راستہ تھا، سارا راستہ لڑکے ٹولیاں بنا کے ہلا گلا کرتے گئے، کہیں تاش کی بازی لگ رہی، کہیں شطرنج کی بساط سجی ہوئی، کوئی اکٹھے ہو کے بیت بازی کا مقابلہ کر رہے، کہیں اپنے اپنے عشق کی داستانیں سنی سنائی جا رہی۔ میں ہر منڈلی میں پیش تھا، مولویوں کے ساتھ مولوی، سوشلسٹوں کے ساتھ سوشلسٹ، آواروں کے ساتھ آوارہ، سادھو سنتوں کے ساتھ فقیر، ہر ایک سے میری بن جاتی، کسی سے ٹھن بھی جاتی، تو میں اپنے ساتھی کو آواز دیتا، لاؤ ذرا میرے باکسنگ ہینڈ گلوز۔ میں باکسر بھی تھا۔ ہاسٹل میں ایک بار پوری رات ڈائسیکشن ہال کی چھت پہ ہم کچھ لڑکے چارپائیاں بچھا کے جا لیٹے۔ اوپر آسمان پہ تارے تھے، چاند کہیں چھپا ہوا تھا، ہلکی ہلکی تاروں کی لو تھی۔ نیچے ڈائسیکشن ہال میں کوئی 20-25 ادھڑے جسموں پہ ہمیں نے نشتر چلا چلا کے ادھیڑ رکھا تھا۔ کچھ جسموں کی ہڈیاں گوشت کے عضلات الگ کر کے بوتلوں میں ڈال کے رکھی تھی۔ نیچے لاشوں پہ ڈالی ہوئی فارملین کی مہک اوپر چھت پہ بھی آ رہی تھی۔ بات ہونے لگی روحوں کی۔ ان جسموں کی روحیں بھی تو ہوں گی۔ میرے جسم میں کپ کپی سی آئی، کمر کے موہروں میں برف لہریں گزری۔ بات ٹالنے کے لیے بات بہادری کی ہونے لگی۔ ایک دو نے مجھے بھڑکایا، یار تو بہت بڑا باکسر ہے۔ ادھر ہاسٹل میں ایک موٹا سا لڑکا تھا، 1 سال جونیئر تھا، طارق بٹ۔ ایک دو اسے تھپکی دینے لگے۔ طارق بٹ کے بازوؤں میں بھی بڑی جان ہے، وہ بھی اٹھ کے میرے سامنے آ گئے۔ باکسنگ گلوز اس وقت بھی میرے سرہانے تھے، میں نے پہن لیے، وہ گلوز کے بغیر۔ لو جی، نیچے ڈائسیکشن ہال میں ادھڑی لاشوں کی کوئی 2 بھٹکی روحیں اس چھت پہ تاروں کی لو میں ہمارے جسموں میں حلول کر گئی۔ مجھے اتنا بھی نہ خیال آیا، گلوز کے بغیر ہاتھ کے مکے سے زیادہ چوٹ آتی۔ باکسنگ شروع ہو گئی۔ تاروں کی لو میں لمبی چوڑی چھت، ارد گرد کوئی دیوار بھی نہیں، بس 1.5 فٹ اونچی ایک بنی سی، بس ٹھا ٹھا مکے، 5-6 تماشبین، کوئی 2-3 میرے ساتھ، 2-3 طارق بٹ کے حمایتی۔ اب دال بیلا کو تکنیک آتی ہے، یہ دیکھا اس کا ہک، نیچے سے یہ طارق کا مکہ سیدھا آنکھ پہ، شاباش، ویل ڈن۔ 1-2 بار تو باکسنگ کرتے کرتے ہم چھت کے کناروں سے نیچے گرتے بچے۔ 3 منزلوں اونچی اس ہال کی چھت تھی۔ آخر طارق بٹ بیٹھ گیا، بولا ٹھہرو سانس لینے دو۔ سانس تو مجھے بھی چڑھا تھا، میں بھی رک گیا۔ تماشبین سارے ہنسنے لگے۔ طارق بٹ کا ہاتھ پکڑ کے میں چھت سے اتر آیا۔ تماشبینوں کی ہنسی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ میرے ساتھ نیچے میرے کمرے میں آیا، بتی جلا کے آئینے میں جو اپنے چہرے دیکھے تو دونوں کے چہرے نیلو نیل، اس سے جبڑا نہ ہلایا جائے۔ ہیٹر جلا کے ہم دونوں ہنستے ہوئے اپنے اپنے چہروں پہ سیک دینے لگے، خفت سے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں بہت بے وقوف بنے ہم دونوں۔ مگر اس وقت تو ہم سفر میں تھے، لڑکے پکڑ پکڑ کے مجھے اپنے اپنے گروپ میں شامل کر لیتے۔ کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں قیام تھا۔ آوارگی، سمندر کنارے کشتیوں کی سیر،
ایک بار کچھ لڑکوں نے ناظم آباد کے کسی گھر میں کچھ ساز باز کر کے پوری کلاس کو انڈین فلم شولے VCR پہ دکھانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک گھر کی چھت پہ 14 انچ سکرین کا ٹی وی پڑا تھا۔ ساری گلی ہم لڑکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ارد گرد کے پڑوسی بھی اس ہجوم کو دیکھنے میں محو تھے۔ رات کا وقت تھا۔ چھوٹے سے گھر میں 250 لڑکوں کی کلاس، سب دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ پہنچ گئے۔ ادھر انہوں نے کچھ چارپائیاں بچھا دی، باقی لڑکوں کے لیے دریاں بچھ گئی۔ کوئی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ زیادہ لڑکے فلم کی بجائے اڑوس پڑوس میں تانگ جھانک میں لگے تھے۔ فلم بھی ایک کیسٹ پہ نہ تھی۔ ایک بار تو کوئی آخر کی کیسٹ پہلے چلا دی گئی، پھر اسے نکال کے صحیح ترتیب سے کیسٹ لگائی گئی۔ آواز ٹیلی ویژن کی جتنی اونچی ہو سکتی تھی اس سے بھی زیادہ اونچی کرنے کے لیے انہوں نے علیحدہ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے تھے۔ بڑا یادگار موقع تھا۔ ایک 5 مرلے کے چھوٹے سے گھر کی چھت پہ 200 سے زیادہ لڑکے جمع ہو کے فلم دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں وہ نئی انڈین فلم آئی تھی، اس کے بہت چرچے تھے۔ ان دنوں امرتسر ٹی وی سے انڈین ٹی وی نشریات شروع ہو چکی تھی، مگر وہ صرف لاہور یا گجرانوالہ تک ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ جس ویکنڈ پہ امرتسر ٹی وی سے مغل اعظم فلم دکھائی جا رہی تھی، اس دن عجیب حال تھا۔ لگتا تھا سارا فیصلہ آباد لاہور کے لیے نکل آئے۔ میں تو معمول پہ ویکنڈ پہ لاہور گھر آ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایسا رش کہ چلنا مشکل۔ لاہور کے لیے گاڑی آئی تو لوگ اس پہ یوں چڑھ گئے جیسے بندر کے سر جوئیں۔ پہلی بار کھڑکی کے راستے میں ٹرین میں گیا۔ سارا رستہ ایک چھت کی راڈ پکڑے ہجوم میں سانس روکے کھڑا کھڑا لاہور آئے۔ لاہور اس شام ہر سمت سے آنے والی ریل گاڑیاں، بسیں، لاریاں، ٹرک سب بھرے ہوئے تھے۔ جب فلم شروع ہوئی تو سارا شہر ویران تھا۔ وہ رشتہ دار جو دور کے شہروں سے کبھی غمی خوشی پہ بھی نہ آئے تھے، وہ بھی منہ اٹھائے بھاگے چلے آئے تھے۔ سڑکوں پہ چائے خانوں اور ریستورانوں، ہوٹلوں میں ٹیلی ویژن کے آگے ہجوم تھا۔ ہر طرف مغل اعظم دیکھی جا رہی تھی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا، جب پیار کیا۔ اس گانے پہ تو لاہور سارا مست ہو گیا تھا۔ انڈیا نے پاکستان سے کوئی 10 سال بعد ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کیا تھا، مگر ابتدا ہی سے مشہور انڈین فلمیں دکھا کے پاکستانی لوگوں کو مسحور کر دیا تھا۔ مغل اعظم جیسی پذیرائی کسی اور فلم کی نہیں دیکھی۔ کالج سے ایک بار کوئٹہ بھی گیا، ادھر کئی بار بازار گھومے، ایک قہوہ خانے سے چائے پی۔ پیسے دینے لگے تو دکاندار محبت سے پاس بٹھا کے بولا، مہمان لگتے ہو، کہاں کے ہو؟ بتایا لاہور کا ہوں۔ اس نے پھر ایک خاص قہوے کا پیالہ پیش کیا، بولا یہ بھی پیو۔ ہم جیب میں پیسے گننے لگے۔ وہ ہمیں پیسے ٹٹولتے دیکھ کے بولا، دیکھو بھائی، ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے، جو جی میں آئے کھاؤ پیو، پیسہ ادھر کوئی تم لوگوں سے نہ لے گا۔ واقعی کسی نے پیسے نہیں لیے۔ چائے قہوہ ہی نہیں، چپل کباب، نان روٹی سب مفت۔ جدھر جائیں پیار سے بٹھائیں، لاہور کا احوال پوچھیں، ڈر کے مارے ادھر سے کوئی سودا سلف نہ لیں۔ اتنا پیار بلوچوں کا، پشتونوں کا۔ بڑا گھومے، گئے گھومنے نہ تھے، وہ کالج ٹور نہ تھا، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر تھا۔ تبلیغی جماعت میں باقی لڑکے شلواریں اونچی کیے، داڑھی پہ تیل چپوڑے، ٹوپیاں پہن کے پھرتے۔ میں بیل باٹم کی شوخ ڈیلی دھاری دار پتلون پہنے، کھلے بٹنوں والی سرمئی شرٹ پہ امریکی جیکٹ پہنے ان کے ساتھ مسجدوں میں رہتا۔ ہماری کلاس کے تبلیغی جماعت کے سرخیل فیض الحسن تھے، اونچے قد کاٹ کے، حلیم الطبع، پورے صراط مستقیمی، لمبی داڑھی والے تھے۔ وہ ہمارے کلاس فیلو، مگر لگتے شکل سے ہمارے پروفیسر۔ ان کی بات ٹالنا بہت مشکل تھا۔ میرے ساتھی مجھے تنگ کرتے کہ تیرا پتہ نہیں چلتا۔ سرخوں کے ساتھ تو ایشیا سرخ ہے کا نعرہ لگاتے پھرتے۔ بدنام سینما گھروں میں دور نوولٹی سینما تھا، جہاں انگریزی فلم تو برائے نام ہوتی تھی، باقی ٹوٹے چلتے تھے۔ زاہد شاہ ادھر سائیکل پہ فلم دیکھنے جاتا تھا۔ وہ نحیف کمزور سا بندہ مجھے کہتا، فلم دیکھنی ہے؟ میں کہتا ہاں شاہ جی۔ کہتا ٹکٹ بھی میرا۔ انٹرول پہ
پیپسی اور برگر بھی مفت۔ میں پوچھتا کیسے؟ کہتا ایک شرط ہے۔ پوچھتا کیا؟ کہتا سائیکل تم چلاؤ گے۔ واہ، میں خوشی خوشی تیار۔ وہ ڈنڈے پہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا، میں پیڈل مارتا، اسے شہر کے دوسرے کونے میں آخری شو پہ لے جاتا۔ 12 آنے کا وہ ٹکٹ لیتا، 4 آنے ساتھ کھلا دیتا۔ ایک بار تیسرا پروفیشنل امتحان سر پہ آ گیا۔ اس سے پہلے مہینوں کالج بند رہے۔ بھٹو صاحب کی حکومت کے آخری سال تو پورا سال کالج یونیورسٹیاں بند رہیں۔ 9 ستاروں میں ملک کے سارے مولوی ان کے خلاف کہیں سے خوب مال لے کر جمع تھے۔ صبح شام مسجدوں سے اذانیں نشر ہوتی رہتی۔ ایک بار جھنگ بازار کی مسجد میں مولوی صاحب اذان سے بھری کیسٹ لاؤڈ سپیکر کے مائک کے پاس ٹیپ ریکارڈر میں لگا کے سو گئے۔ بھری ہوئی کیسٹ میں ساری رات اذانیں گونجتی رہی۔ اچانک کیسٹ میں اذانیں ختم ہوئیں اور پہلے سے بھرا ہوا ایک چنچل گیت بج اٹھا۔ چھڑ میری ویڑی نہ مروڑ، کچھ دیاں ونگاں تے نہ توڑ۔ محلے میں شور مچ گیا۔ مولوی بھی مسجد کی طرف بھاگے۔ امام صاحب نے الماری کے اندر ٹیپ ریکارڈر آن کر کے مائک کے آگے رکھا تھا۔ الماری پہ لگے تالے کی چابی نہ ملی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں مولویوں کی دوڑیں لگ گئی۔ کوئی ادھر ڈھونڈ رہا، کوئی ادھر۔ گانا اندر بجتا جائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پوری آب و تاب سے بجتی رہی۔ اڑوس پڑوس کے گھروں میں پہلی بار ان خونخوار لاؤڈ سپیکروں سے زندگی اچھل کے ناچ رہی تھی۔ اس دن شاید پہلی بار ملکہ کا وہ گانا اس قدر توجہ سے محلے والوں نے سنا تھا، کیونکہ ان دنوں مسجدوں پہ اضافی لاؤڈ سپیکر لگائے اسے عین گھروں کی کھڑکیوں کی طرف نشانہ بنا کے فٹ کیا ہوا تھا۔ چڑ میری ویڑی نہ مروڑ، مولویوں نے ایک دوسرے کے بازو مروڑے، پھر ایک نے تالا توڑ کے ٹیپ ریکارڈر بند کیے۔ کافی عرصہ کالج بند رہے، ہڑتالیں، جلوس، کرفیو۔ پھر اچانک امتحان کی تاریخ اناؤنس ہو گئی۔ اس وقت ہمارے کالج کی یونین کے صدر جمعیت کے خالد تھے۔ 2-3 لڑکوں کو اکٹھا کیا، مجھے بھی ساتھ لیا، بولے چلو لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج چلے۔ ادھر اگر وہ مان گئے تو پھر امتحان ملتوی۔ امتحان ملتوی کرانے کی سوچ ہی مزے کی تھی۔ میں فوراً چل پڑا۔ پھر ان چاروں میں سے میں ہی لاہور کا رہنے والا تھا۔ انہیں راستوں کے بھید بتانے میں بھی مجھے ساتھ لے جانے میں سہولت لگی۔ پھر میرے ادھر کنگ ایڈورڈ میں دوست بھی تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے زیادہ پرانے ساتھی کنگ ایڈورڈ لاہور میڈیکل کالج میں تھے۔ رات گئے ان کے ہاسٹل ہال روڈ کے پاس جا پہنچے۔ وہ سب اندھا دھند کتابیں کھولے اپنی پڑھائی میں مشغول تھے۔ امتحان تیسرے دن ہونا تھا۔ انہوں نے ہماری باتیں سننے میں بھی زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ بولے آپ بھی جا کے تیاری کریں، ہم تو امتحان دیں گے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھے۔ اتنی دور سے اپنی پڑھائی چھوڑ کے ہم آئے تھے، ادھر کوئی لفٹ ہی نہیں۔ ناچار وہاں سے بھاگے۔ میں انہیں شارٹ کٹ میں نسبت روڈ، لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ سے لے کر شاہی مسجد کے پاس ہوا تو خالد نے مجھے کوہنی ماری۔ بولا وہ بازار بھی ادھر ہی ہے نا؟ ہاں یہ سامنے۔ ٹھہرو ادھر ذرا۔ گاڑی ادھر مڑ گئی۔ پھجے کی دکان سے پائے کھا کے چاروں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور پھر خسر پسر کرنے لگے۔ پوچھا اب کیا؟ ایک بولا یار کوئی گانا وانا نہیں سننا؟ پھر بس ذرا اس گلی سے ہو لے۔ کیوں؟ یار سنا بہت ہے، وہ گلی نہیں دیکھی۔ ایک دو ڈرے، او نہ کوئی دیکھ لے تو؟ ادھر کون تیرا چاچا بیٹھا، کس نے دیکھنا؟ کسی نے پکڑ لیا تو؟ کون پکڑے گا؟ کسی نے بٹھا لیا تو؟ بیٹھ جائیں گے؟ نہ نہ، اچھا نہیں بیٹھیں گے۔ آخر شاہی مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک جگہ گاڑی روک کے ہم چاروں ادھر چل پڑے۔ آدھی رات کا وقت، گلی سے ساز کی آواز کی رم جھم شروع۔ کھڑیوں کے ریشمی پردے سرسرانے لگے۔ کھڑکیوں پہ لٹکتی لڑکیوں کے بازو ہم چاروں لڑکوں کو بلانے لگے۔ کچھ نے آوازیں بھی دیں، وہ سونے منڈیو ادھر آؤ۔ ہم میں سے 2 نے سفید اوور آل بھی پہنے ہوئے تھے۔ کچھ پہچان گئے۔ ایک چنچل آواز آئی، اے ڈاکٹر منڈے لگ دے نے۔ خالد شرما کے بولا نہیں، میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی 5 لڑکیوں میں سے ایک بولی خیر ہے باؤ جی، آ جاؤ، سٹوڈنٹس کنسیشن بھی ملے گا۔ باقی 4 زور زور سے ہنستے ہوئے پیٹ پکڑ کولے ہلانے لگے۔
ان دنوں بھٹو صاحب نے لاریاں بسوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے کرایہ آدھا کیا ہوا تھا۔ لڑکیوں کا اشارہ اسی طرف تھا۔ ہم میں سے لڑکوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارے، بھاگو اوئے۔ ہم تیز تیز قدم لیتے وہاں سے گزر گئے۔ ہمارے سانس پھول گئے۔ خالد اب بھی کہے یار ذرا دیکھ تو لو۔ کیا دیکھنا؟ ہم سے بولا نہ جائے۔ وہ پھر مجھ سے یوں پوچھیں جیسے اس محلے کا رازدار ہوں۔ باری باری سب میرا بازو پکڑ کے پوچھیں ادھر گانے سننے والے ٹکٹ لیتے ہیں؟ کتنے کا ٹکٹ ہوتا ہے؟ گانے اور مجرے میں فرق کیا ہے؟ بتا نا۔ میرا منہ خشک، منہ سے بات نہ نکلے۔ ایک جگہ ایک گلی کی نکڑ مڑتے ہوئے ایک ترچھی ٹوپی والا منہ میں پان رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، بابو لوگو بڑے مزے کا مجرا ہے، چلو ادھر پان بھی فری میں ملے گا۔ ایک ہم میں سے بولا، بس پان کافی ہے، اسی دکان سے لے لیتے۔ ہم پان لینے ادھر کھڑے ہو گئے۔ پان والا بھی خوب سر ہلا ہلا کے پان پہ چونا کتھا لگا کے اس میں سونف سپاری اور گلقند رکھتے ہوئے بولا، یہ ساتھ ہی گلقند بائی کا کوٹھا ہے، بابو صاحبوں چڑھ دو سیڑھیاں۔ ہم سب نے ایک ساتھ آنکھ اٹھا کے کوٹھے کے اوپر جاتی اندھیری سیڑھیوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں مزید سہم گئے۔ ابھی وہیں کھڑے منہ میں پان رکھ رہے تھے کہ کوٹھے کے اوپر سے تیز گرامو فون پہ ریکارڈ بجنے لگا، آج سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے۔ خالد اس شور میں پان والے کے کان میں کچھ کہنے کو گردن لمبی کر کے آگے ہوا تو پان والا بڑی شائستگی سے اپنی چوکی پہ بیٹھا بیٹھا خالد کی طرف جھک کے کان لگا کے سننے لگا کہ خالد کیا پوچھتا ہے۔ خالد کچھ دیر تو کچھ کہنے کے لیے سوچتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، یہ کون گا رہی؟ پان والے نے پان کی پچکاری پاندان میں ڈالی اور بولا، باؤ جی یہ گاؤن والی تے ملکہ ترنم میں۔ او اتھے؟ پان والا ہنس پڑا، بولا، باؤ جی ٹیپ ریکارڈر چلدا پہ۔ او تو گانا سننے لوگ کیوں جاتے؟ خالد نے پھر پوچھا۔ او جی مجرا دیکھنے جاندے نے، جاؤ جاؤ چڑھ جاؤ پوڑیاں۔ ہم سب پان لے کر کان لپیٹ کے اپنی گاڑی کی طرف بھاگے۔ اپنے ہاسٹل میں سب سے لمبا ٹور ممتاز مفتی کی کتاب لبیک نے کرایا۔ ہاسٹل کے دنوں میں اپنے کمرے میں رات کو کھول کے اسے پڑھنے لگا۔ دوسرے روم میٹ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ میں اپنا ٹیبل لیمپ جلائے بیڈ کے ساتھ میز جوڑے لبیک پڑھے جا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میرے جسم میں زلزلے سے آتے، کبھی طوفان میری رگ رگ میں آ کے مجھے فیتی فیتی کر دیتے۔ میں پڑھتے پڑھتے ٹھس ٹھس رونے لگتا، اندر جیسے کوئلوں کی انگیٹھی جلی ہوئی تھی۔ گرم گرم آنسو گرتے تو ایسے لگتا گرم توے پہ چھینٹیں پڑ رہی ہوں۔ ٹھس ٹھس روح کا پاتال بجتا۔ آخر جب وہ مقام آیا کہ کالے کوٹھے پہ بیٹھا ہر ودا کے چکر لگا کے جانے والے کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگا، مجھے انگلی لگا کے ساتھ لے چلو، تو میرے سارے بند ٹوٹ گئے۔ میں نے کتاب بند کی، چارپائی کے نیچے سے اپنا کالا ٹرنک آگے سرکایا، اس سے صاف کپڑوں کا جوڑا نکالا، پہنا اور اسی طرح آنسوؤں کو چہرے پہ بہتے ہوئے پوچھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کوئی 2 فرلانگ دور ایک نیم تاریخ سے راستے کے آخر پہ مسجد رویا تھی، بتیاں مسجد کی بند، اندر اس کے تالے لگے تھے، بس باہر صحن اور برآمدہ خالی تھا۔ وضو تو میرا آنسوؤں سے ہوا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے ادھر جا کے پھر سے وضو کیا یا نہیں، بس قبلہ رو ہو کے سجدے میں سر رکھ کے چیخنے لگا۔ گلے کے اندر اندر ہی سب چیخیں تھیں، گلا روند گیا، گردن کے پٹھے اکڑ گئے، مجھ سے بولا نہ جائے، نہ کوئی عبادت کے رٹے رٹائے جملے ادا ہوں، بس ایک ہی آواز میرا پورا جسم پوری روح بولے، اللہ جی میں آ گیا، لبیک تیرے در پہ آ گیا، مجھے جانے نہ دینا، مجھے رد نہ کرنا، مجھے گم نہ ہونے دینا، مجھے چھوڑ نہ دینا، میں آ گیا۔ پوری رات وہاں یہی پکار پکارتا رہا۔ صبح کی اذان سمے کوئی پکارنے آیا تو مجھے ہوش آئے، تب میں واپس خود میں لوٹا، اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھایا اور آ کے اپنے بستر پہ سو گیا۔ دن چڑھے روم میٹ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، بولے، بچے ہم چوری آنکھ سے دیکھ رہے تھے، آدھی رات کو بن سنور کے کپڑے بدل کے کس محبوبہ کو ملنے گئے تھے، بول۔ میں ان کو کیا بتاتا،
محبوبہ میری نہیں، ممتاز مفتی کی ہے۔ انہوں نے اپنے اندر کا طوفان پڑھنے والوں میں بانٹ دی۔ بہت سال بعد میں نے مفتی جی کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ لبیک کا جو اضافے کے ساتھ فروز سنس کا نیا ایڈیشن آ رہا ہے، اس کے بیک پیج ٹائٹل پہ تم لکھنا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، کہا گرو سرکار، جس کتاب نے میرے اندر کے بند بند کو کھولا، اس کتاب کا بیک ٹائٹل آپ کا یہ میلا بالکا لکھے؟ توبہ توبہ۔ مفتی جی بولے، بس یہ شرط ہے میری، اگر تو اضافے کے ساتھ لبیک کا نیا ایڈیشن چاہتا ہے۔ یہی واقعہ اس کتاب کا بیک ٹائٹل ہے، جس کتاب نے مجھے اس نئی سمت کے سفر پہ قدم قدم چلنا سکھایا تھا۔